السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ الحمدللہ جی، تو آیات میں کافتاً ایک لفظ آیا ہے، بیسیکلی کافی فن سے ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، تائے تانیث مبالغہ کے لیے ہے، کافتاً کافی ہونا، کفایت کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ان آیات میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، پرانے ہی ہیں۔ فتاح ایک نیا اسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسماء الحسنی میں سے الفتاح، فیصلہ کرنے والا، خوب فیصلہ کرنے والا۔ جی، تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی سبق کو۔ جی فرحین جاوید آئیے۔ یس سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ والارض تک پڑھیں اور پھر ایکسپلین کریں۔ یس سر۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض۔ قل جو ہے پہلے امر ہے، کاف واو لام مادے سے، اور اس کے من سے لے کے ارض تک اس کا مقولہ ہو جائے گا۔ من جو ہے یہ اسم استفہام ہے اور یہاں پر مبتدا بنے گا۔ اس کے بعد جو جملہ فعلیہ ہے یرزقو سے لے کے ارض تک یہ ہو جائے گا، اس کی خبر ہو جائے گی۔ اب یرزقکم جو ہے یہ جو ہے اس میں را زا قاف اس کا مادہ ہے اور یہ مضارع ہے، اور اس میں جو ہے ہوا فاعل ہے جو من کی طرف لوٹ رہا ہے، اور کم جو ہے وہ مفعول ہے، اور من السماوات والارض جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ ویری گڈ۔ کم مفعول من السماوات والارض۔ ٹھیک ہے، تو آسمانوں سے رزق سے کیا مراد ہے؟ آسمانوں اور زمین سے جو رزق آتا ہے۔ آسمان سے کون سا رزق آتا ہے؟ جو نظر آتا ہے ہمیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو آسمان سے کون سا ایسا رزق ہے جو ہمیں نظر آتا ہے؟ وی کین سی دیٹ۔ سورج، وہ سن لائٹ، وہ رزق تو نہیں ہے خیر۔ کیوں نہیں، وہ بھی رزق ہے، روشنی ہے نا، رزق ہے اللہ تعالیٰ چھپا لے۔ ہم تو جن کے بعد سورج طلوع نہیں ہوتا ان سے پوچھیں کہ رزق ہے یا نہیں ہے۔ اوکے سر۔ اور بارش آسمان سے۔ ویری گڈ۔ بارش کیسے رزق بنتی ہے؟ جب بارش آتی ہے تو پیڑ مطلب پودوں فصل اگتی ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے، مردہ زمین جی اٹھتی ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، ان فصلوں سے انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں، اور زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تپ رہی ہوگی نا سورج کی تپش سے، بارش برسے گی تو زمین ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یس سر۔ فائدے ہیں بارش کے، بڑی وسیع معاملہ ہے اس کا۔ تو یہ آسمانوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو الگ چیزوں کا تذکرہ کیا کہ من یرزقکم من السماوات والارض۔
ایسا اس لیے علماء فرماتے ہیں کیونکہ کفار نے خدا الگ الگ بنائے تھے، زمین کے معاملات کا الگ اور آسمانوں کے معاملات کے الگ، ٹھیک ہے؟ یس سر. اس لیے جب ان سے سوال کیا گیا، یاد رہیے یہ جو آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 24 25 26 27، ٹھیک ہے، یہ یس سر. ایک دعوت، یہ ایک دعوتی انداز ہے، آپ نے اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت اوکے سر. مسلمان اور مشرک کے درمیان ایک دعوت کا اسلوب بیان کیا جا رہا ہے کہ دعوت کیسے ہوتی ہے، تبلیغ کیسے ہوتی ہے. سو یہ دعوتی سوال و جواب جسے مناظرہ کہتے ہیں نا، یہ اصل میں مناظرہ ہے. اب وہ سر پچھلے مناظرہ کیا ہوتا؟ مناظرہ ہوتا ہے نا جس میں آپ دو فریق سامنے سامنے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات کے اچھا. دلائل دیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں یا تم سچے ہو، ڈیبیٹس. اسے کہتے ہیں مناظرہ. تو یہ مناظرہ ہو رہا ہے اوکے. بیسیکلی. اللہ تعالیٰ بزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے ان سے، من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے. آگے چلتے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں بہت سارا ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے. اوکے گڈ، سر. ماشاء اللہ. آئیے لبنہ جی سر. آگے پڑھیں. قل اللہ وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ٹھیک ہے، تو کل کیا ہے؟ قل فعل امر ہے سر، انتا اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، مقولہ کیا ہے؟ مقولہ اللہ. اچھا، ایک ہی مقولہ ہے یا دو ہیں؟ جی سر، یہ واو عطف کے ساتھ یہ دوسرا بھی ہوگا، انا وإياكم پورا. مقولہ نمبر ضلال 1 مبین. اللہ اور مقولہ نمبر 2. اوکے، سو پہلا جی سر. مقولہ جواب کیا؟ قل کیا کہنا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ. تو ان کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا کہ وہ جواب دیں؟ کیونکہ سر وہ تو مانتے ہی نہیں تھے نا، اس وہ لیے تو مانتے ہی نہیں تھے. اگر وہ کہہ دیں اللہ تو بات ہی ختم ہو گئی. بات ہی ختم ہو جائے گی. جی سر. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ نے فرما دے قل، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے تم سب کو. اوکے، آگے پڑھیں ذرا، آگے بتائیں اسم و انا کیا ہے، خبر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. جی سر، واو عطف ہے اس میں. اسم و انا اس میں نحنو کی منصوب ضمیر ہے نا. ٹھیک ہے، اور سر او بھی اس میں پھر عطف ہوگا سر اس میں. او، ہاں یس، عطف. اور دوسرا کام کیا کر رہا ہے یہ؟ یہ آپشن میں آئے گا نا، ہم یا یعنی ہم یا یعنی تم. عطف جی تو ہے ہی ہے، ساتھ یہ یا کا کام کرتی، یا یہ اختیار جسے کہتے جی ہیں. اوکے، آگے کیا ہے؟ جی سر. او ایاکم سر، جی، یہ بھی پھر اس کا اسم ہوگا. یہ بھی ایاکم اسم ہے. ٹھیک ہے، اصل میں اسم کیا ہے اس کا؟ کم. کم ہے. یہ ایا کیا اور یہ چیز ہے سر پھر؟ آپ نے بتایا تھا، سر یہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ ضمیر کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے، یس، اصل میں حالت نصب کے ضمائر کو. جب دو ضمائر اکٹھے ہو جائیں، ایسے لیے جی منصوب میں آتا ہے ایسا کہ جی سر. دو ضمائر، یعنی اگر میں آپ جملہ لکھوں اعطیتا، آتا یوتی ہوتا نا، اعطیتو یعنی عطا کرنا، جی اعطیتو کی کاف مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے، جی میں نے آپ کو دیا. عطا کیا. ٹھیک ہے، جی میں پیچھے کچھ تذکرہ کر چکا ہوں. ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، جی یہ ایک کتاب ہے. کتاب ہے. ھذا کتاب. اور میں کہنا چاہ رہا ہوں آتیتو کی، اب میں کتاب کو بھی مفعول کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، تو بتائیں میں کیا کروں گا؟ عطیتو کی. اب دیکھیں، اب مجھے دوسری ضمیر لانی پڑ رہی ہے نا ایز اے مفعول، جی جی تو کیا ہوگا؟ آتیتو او کی آئے گا. ایاہو، جی جی آتیتو کی ایاہو. ایاہو. اب یہ ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کتاب کی طرف جائے کتاب گی کی سر. طرف. یعنی میں نے تمہیں وہ دی، میں نے وہ تمہیں جی عطا کی. آتیتو کی ایاہو. تو جب دو جی ضمائر منصوب اکٹھے ہو جائیں تو ایسا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ جی جی سر. اوکے، چلو، مجھے امید ہے یہ ایا کا تو ایاہو، ایا، یہ سارے پوری منصوب ضمائر کے ساتھ ایا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، انا جی او سر. ایاکم، یہ اتنی بات کا کیا ترجمہ ہوا؟ انا او ایاکم. یقیناً ہم یا تم ہی. ہاں جی، ہاں، یقیناً ہم یا تم سب.
جی یا تم تم ہی سب. نہیں ہے, یقیناً ہم یا تم سب. تم سب. اب یہ جی. ہے اسم و انا دونوں, خبر کیا ہے؟ جی سر یہ لعلی ہدن خبر ہوگی اس کی, لام میں مزلقہ آ رہا ہے سر اس پر. لعلی ہدن جار مجرور, شبہ جملہ خبر, لام مزاحلہ کا جی. تاکید کے لیے. اور جی یہ سر. خبر نمبر 1 ہوگی. اور یہ او کے ساتھ عطف ہو کر واپس پھر یہ فی ضلال مبین, یہ جار فی اور یہ مرکب توصیف یہ مجرور ہو کر یہ پوری خبر ہوگی سر. کیا ترجمہ ہوا؟ انا او ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین. اور بے شک ہم یا تم سب ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی میں ہو. ویری گڈ. چلیں مس سزما آئیے, جی سر. مجھے یہ بتائیں, یہ ہدایت اور گمراہی دونوں ایک ہی چیزیں نہیں ہیں؟ نہیں سر, ہدایت تو سیدھے راستے کی طرف. نو 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 نو, جی جی مطلب جی جی ایک ہی جنس کے ہیں نا, جی سر. بے شک ایک دوسرے کے الٹ ہے نا, اچھا اچھا جی سر, لیکن ٹھیک ہے, کیٹیگری بالکل تو ایک ہی ہے نا. کیٹیگری ایک ہی ہے, بالکل. ہدایت اور گمراہی بالکل اپوزٹس ہیں, بالکل. ایک کے ساتھ الا آ رہا ہے, دوسرے کے ساتھ فی آ رہا ہے, کیٹیگری تو ایک ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو سر یہ علا کے ساتھ جو آ رہا ہے تو پھر یہ تو ہدایت پر کے معنی میں آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اور ضلال مبین وہ گمراہی میں آ رہا ہے معنی, اگر ہم کریں تو, ٹھیک ہے. جو مجھے اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے. ترجمہ, یہ تو آپ نے ترجمہ کر دیا. جی 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 جی. تو ہم تو ترجمے سے آگے جانا چاہ رہے ہیں. تو سر پھر آپ جو جس طرح سے بتاتے ہیں کہ حرف جر کا استعمال اسپیسیفک فعل کے ساتھ, کیا اس دیکھیں سینس میں کہیں پر یہ پھر الا سیٹ حرف ہوگا؟ جر, الا حرف جر کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ الا حرف جر سر ایک تو متعلق کرنے کے لیے آتا ہے فعل نہیں کو, نہیں, یا الا حرف جر اٹ سیلف. مجرور کرتا ہے نا سر, حرف جر ہے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں الا حرف جر استعلا کا کام کرتا ہے. کس کا؟ اچھا, استعلا کا. جی سر. استعلا کا. استعلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اوپر کنٹرول کر لینا, کنٹرول ہو جانا. اچھا اوکے سر. تو یہ الا حرف جر بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اب یہاں ہدایت کے ساتھ الا ہے اور گمراہی کے ساتھ فی ہے. ای ہوتا جی ہے کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا, رائٹ. اوکے سر, بالکل. اب کوئی کنویں کے اندر چلا جائے تو وہ اب اس میں پھنس گیا نا, باہر نہیں نکل سکتا. بالکل سر, ایسے ہی ہے. اور جو کسی چیز کے اوپر حاوی ہو جائے اچھی طرح سے, تو اس کا مطلب وہ چیز کنٹرول میں آ گئی. اوکے سر. تو یہاں الا ہدن کا مطلب ہے کہ ایسی ہدایت جس کے اوپر کنٹرول بھی ہو. اچھا. مطلب کیا ہے؟ انا او ایاکم لعلی ہدی, یعنی ہم یا پھر تم سب ایک ہدایت پر ہیں, یعنی اس ہدایت کو اچھی طرح اڈاپٹ کیے ہوئے اور اسے کنٹرول کیے ہوئے, اور اس کے اندر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اچھا او فی ٹھیک ہے سر, ضلال بالکل. مبین, یا پھر کھلی گمراہی میں ہے جس میں سے نہیں نکل سکتے. اچھا جی سر, بہترین, ماشاء اللہ. یہ الا استعلا کے معنی میں ہے کہ جب الا ہدا کہتے ہیں نا, یہ ہدایت پر ہے, اٹ مینز کہ یہ بالکل اس کی جو گائیڈنس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جی سر. یعنی مکمل طور پہ اس نے اس کو گائیڈنس حاصل کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جی سر, رائٹ ٹریک پہ ہے, بالکل سر. رائٹ ٹریک پر ہے. ویری گڈ. جی سر. تو آپ ترجمہ کر دیں, وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور یقیناً ہم یا تم سب ضرور ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی میں. یعنی ہم یا تم سب. جی. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت سے آپ نے کیا مطلب نکالا ہے؟ مناظرہ ہو رہا ہے نا سر, یہ جی جیسے ڈائلاگ ہو رہا ہے, تو جب آگے جو کفار ہیں, انکار کرنے والے, جی جی تو ان کو دلائل دیے جا رہے ہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, جی اور پھر اس کے بعد
اس کے بعد پھر چیلنج بھی کیا جا رہا ہے. سر یہ چیلنج ہے ایک طرح سے, پتا تو ہے کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں, لیکن جیسے ایک چیلنجنگ موڈ ہوتا ہے کسی کو, سارکاسٹک سر کہہ سکتے ہیں اس کو. دیکھیں یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ان کو اچھا اس علی ہدن سے مراد مجھے بتائیے پہلے کون ہے جملے میں, مسلمان ہے یا کافر ہے؟ پہلے تو سر ہم تو پھر مسلمان ہیں. مسلمان ہیں, اور خبر میں پہلے کیا آ رہا ہے؟ ہدایت, جس پر ہدایت آ رہا مسلمان ہیں. جی اوکے گڈ, ایک منٹ دیجیے گا. جی مس, وہ ان تو جی یہاں سر. پہ کیا ہے بیسیکلی جب مناظرہ کرنے گئے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی گئی ہے, وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یعنی ہم ایک ہی وقت میں ہم دونوں درست نہیں ہو سکتے, یعنی ایک ہی ٹائم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی ٹھیک ہوں اور تم بھی ٹھیک ہو. جی سر بالکل. یعنی ہم دونوں میں سے ایک تو ایسا ہے جو صحیح راستے پر ہے. بالکل سر. یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ دعوت کا انداز ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دینے جائیں اسے یہ نہیں کہیں تم غلط ہو, جب آپ اسے جاتے ہی کہیں گے کہ تم تو غلط ہو, تم تو غلطی پر ہو, تو بتائیں وہ آپ کی بات سنے گا؟ بالکل سر. اسے اپنی طرف لانا, اسے ایک ڈائلاگ میں انگیج کرنا. دیکھیں ہم اٹھتے ہی پڑھیں کہ بھائی نہیں تم مشرک ہو, تم غلط کرتے ہو, یہ جہالت ہے, یہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. بالکل سر ایسے ہی اس کے ذہن میں کوسچن ریز کرنا, من یرزقکم من السماوات والارض, اس کو سوچنے میں مجبور کرنا. پھر کیا آیا, یعنی یا تو ہم اور تم دونوں میں سے کوئی ایک ہے جو صحیح ہے, یہ نہیں ہو سکتا, دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے کہ سارے ہی ٹھیک ہوں. بالکل سر. وہاں سے پھر یہ بات آگے بڑھتی ہے. تو یہ ہمیں تو یعنی یہ پوری یہاں پہ 5 خاص پوائنٹ آئے ہیں. چلے الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. معذرت بیچ میں مجھے روکنا پڑا کہ وہ مجھے کال کرنی پڑ گئی ضروری. اوکے سو جی سر. اس طرح اسی کو آپ ہی ایکسپلین کریں, ذرا بتائیں گرامر. جی سر. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. لا نفی کا ہے اور تسألونا مضارع مجہول ہے. سألا یسألو سین حمزہ لام باب فا سے, اور انتم اس میں نائب الفاعل ہے. اما ان اور ما کا مجموعہ ہے, ان حرف جر ما موصولہ, اور یہ متعلق ہو رہا ہے تسألونا کا. اور تو کیا ترجمہ اجرمنا ہوا یہاں آگے تک, قل لا تسألون, آپ کہہ دیجئے تم سب سے سوال نہیں کیا جائے گا یا ہاں پوچھا جی, نہیں یعنی جائے تم گا. سب نہیں پوچھے جاؤ گے, تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. اب بتائیے یہ اما اجرمنا, اس کا تسألون کے کیا ریلیشن قائم کریں گے؟ یہ متعلق بن رہا ہے سر, ان حرف جر اور ما موصولہ کا کمبینیشن ہو رہا ہے. ویری گڈ. صلہ کیا ہے؟ اور اجرمنا باب باب افعال مادہ سے ہے, فعل فعل ماضی اجرما یجرمو, اور جیم رامیم مادہ ہے, نحنو فاعل ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ترجمہ ہوا اما اجرمنا؟ جو ہم نے جرم کیے. جو ہم نے جرم کیا. ٹھیک ہے, اوکے آگے. واو عطف ہے, لا پھر نفی کا ہے. نسألو فعل مجہول مضارع سألا یسألو سے, اور باب فا سے ہے, اس میں نحنو نائب الفاعل ہے. اور ٹھیک ہے, اما تعملون پھر متعلق نسألو بن رہا ہے. اسی ٹھیک ہے, طرح ان حرف جر ما موصولہ مجرور, اور تعملون اس کا صلۃ الموصول عملہ یعملو باب سین سے فعل مضارع, انتم اس میں فاعل ٹھیک ہے. جو ما موصولہ کی طرف جا رہا کیا ہے. ترجمہ ہوا؟ جو
मैं शुरू से बताती हूँ सर, आप कह दीजिए तुम सबसे नहीं आप पूछा मुझे उतने जाएगा, पोर्शन का बताएं, वला नुसअलु अच्छा अम्मा सर, तामलून, और ना ही हमसे उस बारे में पूछा जाएगा जो तुम कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो। अब मुझे ये बताइए कि जी पहले पोर्शन में आ रहा है अम्मा अजरमना, जो हमने जुर्म किया, ठीक है। दूसरे पोर्शन में आ रहा है अम्मा तामलूना, जो तुम कर रहे हो। वहां ये क्यों नहीं किया गया कि अम्मा तुजरिमूना, जो तुम जुर्म कर रहे हो। उधर उनके यानी सामने जो है उसके बारे में जी कहा जी जा रहा है अमल, और अपने बारे में कहा जा रहा है जुर्म। इसका क्या मतलब है? सर, ये पहले जो बात की जा रही है ये अपने उन गुनाहों की तरफ रेफर कर रहे हैं जो ये इस्लाम लाने से पहले कर चुके हैं गलतियां, और नहीं, तो फिर उधर तामलूना क्यों है? उधर तुजरिमूना होना चाहिए ना। जो वो वो तो कर रहे हैं। गुमराही में है, तो वो तो जुर्म कंटिन्यू कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। ये पता है, ये पॉइंट है कि कुरैश, जी कुफारे कुरैश क्या कहते थे जब मुसलमान ईमान लाए? जी सर। तुमने जुर्म किया है, हमारे दीन से निकल गए हो। अच्छा जुर्म था ना मुसलमानों का ये उनके सामने। अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल सर, वो जुर्म समझते थे ये इसको। कहा जी गया सर। कुल ला तुसअलूना अम्मा अजरमना, यानी तुमसे नहीं पूछा जाएगा जो हम जुर्म कर चुके हैं। अच्छा क्योंकि ओके सर, कुफारे गॉट कुरैश इट। के सामने, और आज भी जितने भी कुफार हैं उनके सामने हमारा जुर्म है ना कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए हैं। जी बिल्कुल ये सर, जुर्म है ना ऐसे ही है। हमारा। जी 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 ये बिल्कुल कहा जा सर। रहा है कि इस जुर्म के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, अच्छा, और ना ये भी। हमसे पूछा जाएगा जो तुम कर रहे हो। ओके सर। अब गौर करें, यहां ये क्यों नहीं कहा गया अम्मा तुजरिमून? हालांकि ये तो वाज़े जुर्म कर रहे हैं ना, अभी कुफार जितने भी जुर्म नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तामलून क्यों कहा गया? कौन बताएगा? सर कोई वही है? दावत का अंदाज जो आप कह रहे थे अभी, दावत का दावत का अंदाज है। अंदाज है जी हाँ, जी। कि सामने वाले को जलील नहीं करना, नहीं करना है जी, शर्मिंदा नहीं करना है, बिल्कुल। शर्मिंदा नहीं करना उसको, कि जो तुम कर रहे हो उसके बारे में हमसे सवाल नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहना कि ए जेड़ा तू कारनामे कीती जाना है, अब आप उसको कहेंगे तो वो क्या सुनेगा आप मेरी या आपकी? नहीं सुनेगा। जी जी इन बिल्कुल सर, आयात ऐसे से मैं आपको बताऊं, मैंने अपने लिए भी बहुत कुछ सीखा है कि मुझे आयात की वजाहत करते हुए या हदीस की वजाहत या इसका दर्स देते हुए अपने अल्फाज के चुनाव पर ध्यान रखना है कि उन अल्फाज में किसी की जिल्लत ना हो, तजलील ना किया जाए, गुनहगार को शर्मिंदा ना किया जाए। कहीं कहीं होता है झंझोड़ने के लिए अल्फाज आ जाते हैं, कुरान में भी है ऐसा लफ्ज आया है, तुजरिमूना भी आया है, अच्छा। लेकिन जी वो सर। वहां स्पेसिफिकली किसी मकसद पर आया है जब बात हद से बढ़ गई। जी सर। यानी जब कुफार ने कंप्लीटली रद्द किया तो वहां आया है तुजरिमूना अम्मा तुजरिमून, जो तुम जुर्म कर रहे हो हमसे नहीं पूछा जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जी कि कुछ वक्त निकाल कर ना आपको ये कंपैरेटिव आयात भी दिखाऊं। असल में वक्त नहीं होता, मैं इसलिए तवालत की वजह से ऐसा नहीं करता, वरना दिल करता है कि मैं आपको इन आयात के कंपैरेटिव में भी दिखाऊं कि देखें ये फला आयत में ऐसे आयत आ रही है, ताकि हम दोनों का मवाजना करके चीज को अच्छी तरह समझ सकें। आखिर फौरन में भी करना पड़ेगा हमें एक दिन इंशाल्लाह सर, सेकंड राउंड में सर, इंशाल्लाह। नहीं हो सकता इसी में शुरू कर दें, सूरह फातिर से शुरू कर दें, ठीक है? जी तो अब तो चूंकि जी सूरज चल सर, रही है, मैं बीच में इसको छेड़ना नहीं चाह रहा। मैं आपको कंपैरेटिव भी जी दिखाऊंगा, देखें फलां सूरह में ये आयत आई है, फलां सूरह में ये आयत ऐसे आई है, ताकि हम समझें क्या फर्क है। अब यहां चूंकि टोटली दावत दी जा रही है, ओके, जहां तुजरिमून आया है ना कुरान में, वहां दावत नहीं दी जा रही, वहां फाइनल रिजल्ट सुनाया जा रहा था। तो यहां दावत थी। तो बहरहाल हम चूंकि मुसलसल दावत का काम करते हैं, तो हमें तो नहीं ये जेब देता कि हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें, ठीक है? तो मैं आप सब ने हमने सीखना है इन आयात से। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले हमेशा कई बार कहा है, मैं अरबी के लिए नहीं पढ़ाता। सुनो, मैंने कई बार ये बातें की हैं। जी सर।
کہ آپ کو بہت سے استاد ملیں گے جو آپ کو عربی پڑھاتے ہیں بس، اور میں نے عربی سیکھی اس مقصد کے لیے کبھی بھی نہیں تھی جی سر، کہ مجھے عربی کا کوئی شوق چڑھ گیا ہے یا میں قرآن مجید کو بس صرف سمجھ، نہیں بھائی، میں نے عربی اس لیے نہیں سیکھی تھی، میں نے قرآن مجید کے اثر کو محسوس کرنے اور اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے سیکھی تھی، جی سر، ورنہ عربی کا تو علم اتنا گہرا ہے کہ تو بہت آگے چلے جائیں گے، بس ہم وہاں تک رہتے ہیں جو ہمیں بینیفٹ دے رہا ہے۔ تو پھر اب دیکھیں، اما اجرمنا ماضی آیا ہے، تعملون مضارع آیا ہے، مس عظما اس کا کیا مقصد ہے؟ سر اب مقصد یہی ہے نا کہ وہ جرم کر چکے، ایمان قبول کرنے کا نا، اس لیے ماضی آیا ہے۔ یس، وہ جرم کر چکے ہیں، اور جی، تعملون کر کیا چکے ہے؟ ہیں، جو ابھی تک کفار جو ہیں جو انکار میں مبتلا ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں نا، ہاں جی، عمل غلط استمرار عمل جو ہے، مبتلا ہیں۔ کنٹینیو ہو رہی جی ہے بات، ویری گڈ، جی ایکسلنٹ، ماشاء اللہ۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ اوکے جی، آگے آئیے سائمہ سعدیہ، جی سر۔ جی پڑھیں۔ سر کل جو ہے سر، کل یجمع بیننا ربنا۔ ایک منٹ، بالحق تک پہلے پوری بات پڑھ لیں۔ اوکے سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق۔ سر اوکے، کل جو ہے فعل امر ہے، کاف و لام مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ کل آپ کہتے ہیں، یجمع سر سجامہ یجمع، جیم میم عین جو ہے اس کا مادہ ہے، اور یہ سر مضارع کا صیغہ ہے، اور سر آگے جا کے ربنا جو ہے اس کا فاعل بن رہا ہے، ہمارا ویری رب۔ گڈ۔ اور بیننا کیا؟ سر بیننا اس کا جو ہے وہ متعلق فعل بن جائے گا۔ ویری آپ گڈ۔ کہتے ہیں ہمارا رب جمع کرے گا ہمارے درمیان، ثم پھر سر یہ جو ہے عطف کے لیے ہے، یعنی یفتح اکٹھا پھر کرنا، مضارع کا کل یجمع اکٹھا کرے بیننا ربنا، جمع کرے گا، اکٹھا اکٹھا کرے کرے گا۔ گا۔ اوکے سر، آپ کہہ دیں ہمارا رب اکٹھا کرے گا اچھا، ہمارے یہاں درمیان۔ بیننا سے مراد یہ نہیں کچھ، بیننا مین کہ ہمیں اکٹھا کرے گا، ہم بیننا ہمیں ہمارے درمیان سے مراد ہے ہم سب کو اکٹھا کرے گا۔ قل یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب ہمیں اوکے، اکٹھا کرے گا۔ ہمیں اکٹھا کرے گا، ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا۔ ہم، ثم پھر یفتح سر مضارع کا صیغہ ہے، ہم، یفتح جو ہے سر اس کے اندر ہوا فاعل ہے، فاتح سر اس کا مادہ ہے، اور فتح یفتح سے ہوا اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہے، ہوا کی ضمیر جو ہے سر وہ اسم جلالہ کی طرف جو ہے وہ ریورٹ ہو یہ رہی ہے، اسم سر جلالہ نہیں، یہ ربنا میں رب کی طرف راجع سوری ربنا کی طرف، اوکے سر، رب کی طرف ہو رہی ہے۔ ہے۔ بیننا سر متعلق فعل ہو گیا، بالحقی بھی پھر متعلق فعل ہو گیا، بیننا اسی طرح سر یہ ہم بالحقی حق کے ساتھ۔ جی، سر یفتح کا آپ نے بتایا فیصلہ کرنا، پھر فیصلہ اس کے اندر کرنا، فیصلہ کر دے گا۔ جی جی، جی سر، پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ ثم کیوں آیا، واو کیوں نہیں آیا؟ سر یہ آپ نے بتایا تھا کہ دو کام اگر جو ہو رہتے ہیں بیچ میں گیپ کے بعد، پھر اسی کام کی جو ہے وہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے گیپ کے ساتھ۔ ہاں جی، یعنی بیچ میں اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، کچھ اور کام بھی ہوں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یفتح بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ فیصلہ کر آگے کیا ہے؟ جی سر، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ جی، سر واو پھر عطف سر استنافیہ کر دیں گے اس کو، نیا استنافیہ جملہ کر شروع دیں، ہو رہا ہاں ہے جی اس میں۔ جی جی سر، ہوا مبتدا ہے، الفتاح سر یہ جو ہے خبر ایک، اور العلیم خبر نمبر 2۔ سر جی ہوا جو ہے ربنا کی طرف جو ہے اس رب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فتاح اور علیم سر یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں وہ مبالغہ بہت کے زیادہ۔ صیغے ہیں۔ جی سر، خوب فیصلہ اور کرنے وہ والا، خوب فیصلے کرنا اور خوب جاننے والا ہے۔ خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ بتائیے جی مجھے، سر، یہ کیا چکر ہے؟ ان آیات سے فتح اور علیم لانے کا کیا مقصد تھا؟ کیوں میوٹ کیا آپ نے خود کو؟ سر وہ لائٹ چلی گئی تو ایک دم سے نیٹ ڈاؤن ہوا تو پھر موبائل ڈیٹا آن ہوا۔ اچھا، جی سر، تو یہ فتح اور علیم دو اسماء آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ دو کیوں؟ ان کا کیا کام ہے یہاں پر؟ سر کسی بھی چیز میرے خیال میں کسی بھی چیز کی فیصلہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کا رائٹ اینڈ رانگ دونوں پرسپیکٹیو کو جاننا، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ بھی جو ہے اپنے علم کے حساب سے حق کے ساتھ کریں گے، ہاں جی، حق کے ساتھ کریں گے اور بالکل درست اور خوب فیصلہ کریں گے۔ خوب فیصلہ۔ ٹھیک ہے،
اب انہیں یہ بتایا گیا کہ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، یعنی قیامت کے دن تمام مخلوقات کو ایک ہی میدان میں اللہ جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، پھر وہ ہمارے بین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ اگر اچھا عمل ہے تو اس کو اچھی جزا ملے گی، برا ہے تو اس کو بری ملے گی۔ اچھا، پچھلی آیت میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا کہ یاد رہے یہ آیت ہم سب کے لیے ہمیشہ رہے گی کہ کسی کے عمل کا سوال ہم سے نہیں ہوگا اور ہمارے عمل کا کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دعوت کا کام نہ کریں۔ ہمارا کام کسی کی رہنمائی کرنا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، آگے سے وہ کہے کہ یار چھوڑو، تم میرے عمل کو تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بے شک تمہارے عمل کا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے عمل کا پوچھا جائے گا، اور میرے اس عمل میں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو میں تو اس صورت میں بھی اپنا ہی عمل کر رہا ہوں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم یہ سب کام کرو، یعنی ہم سب مسلمانوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم موجود ہے، یہ میرا عمل ہے۔ بے شک تمہاری غلطیوں کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا، ہاں اگر میں تمہیں روکوں گا نہیں تو مجھ سے پوچھا ضرور جا سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، تم نے اسے منع نہیں کیا۔ جیسے آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس بستی کو پر عذاب نازل کیا جائے، تو فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ اس میں تو تیرا نیک بندہ ایک رہتا ہے، تو کیا کہا گیا کہ پہلے اس کو پکڑیں۔ کیوں اس کو پکڑیں؟ کہ یہ خود کرتا رہا، باقیوں کو منع نہیں کیا اس نے۔ تو یہ روایت بھی تو موجود ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی اپنے سے کام نہیں چلے گا، دوسروں کی رہنمائی کرنا ہم پر لازم ہے۔ اوکے جی، آگے چلتے ہیں۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ ثانیہ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے خیال ہے ایک آیت مس ہوئی ہے۔ نہیں سر، مس ہوئی ہے، ایک منٹ۔ جی قل ارونی۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا۔ جی قل فعل امر ہے، قاف واو لام مادہ ہے، انت اس میں فاعل ہے، آپ فرما دیجئے ارونی، را واو یا مادہ ہے، اور یہ ارونی باب افعال سے ہے، فعل امر ہے، انتم اس میں فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، انتم فاعل ہے، اور نیا، یہ نون یہاں پر نون وقایا اور یا مفعول ہے، الذین موصول، الحقتم یہاں پر یہ الحقتم به شرکاء تک یہ صلہ ہے اس کا اچھا، موصول کا۔ ارونی مفعول ہے، نی مفعول ہے، الذین الحقتم به یہ مفعول نمبر 2 ہے، اور مفعول نمبر 3 کیا ہے؟ شرکاء، شرکاء، یہ مفعول نمبر 3 ہے ارونی کا۔ اوکے، جی اب الذین کے بعد الحقتم به، اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں، ماں باپ مادہ وغیرہ۔ لام ہا قاف مادہ ہے، الحق یلحق الحاقا باب افعال سے ہے، انتم اس میں فاعل ہے، به متعلق فعل۔ ٹھیک ہے، به میں ہا ضمیر کہاں ہے؟ به میں ہا ضمیر جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ بالکل، تو کیا ترجمہ ہوا؟ آپ فرما دیجئے تم مجھ کو وہ دکھاؤ جو جس کو تم الحقہ کا مطلب ملا دینا ہے سر؟ ہاں جی، الحق یلحق ملا دینا، جی، جس کو تم اس کے ساتھ ملا دیتے ہو، ملاتے ہو۔ اور شریک۔ دیکھیں، قل ارونی مجھے دکھاؤ، شرکاء شریکوں کو، الذین الحقتم به جنہیں تم اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ ملا دیتے ہو، یعنی اس کا ساجی بنا دیتے ہو، اس کے شریک ٹھہرا دیتے ہو کہ ان کا بھی کوئی حصہ ہے، دکھاؤ ذرا مجھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دلائل پر یہ مناظرہ ہو رہا ہے نا، بات چیت چل رہی ہے، یعنی انہیں یہ کہنا کہ بھائی ہمیں وہ دکھاؤ ان لوگوں کو، اور ان کے وہ کام دکھاؤ
جو تم جس کے سبب تم ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. تو کیا جواب دیا آگے؟ کلا ہرگز کلا نہیں. ہرگز نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں کلا کو؟ کلا یہ ہرگز نہیں یعنی حرف ردا کہلاتا ہے. حرف ردا. جی جی حرف ردا. ٹھیک ہے، یعنی ہرگز نہیں، اور ڈانٹ کا لفظ ہے یہ. صحیح ہے، ہرگز نہیں کلا. جی یعنی کلا جب آئے تو کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ بات ذرا سخت ہو گئی ہے. جی. اوکے آگے کیا ہے؟ بلکہ هو اللہ العزیز الحکیم. ٹھیک ہوا ہے، مبتدا. بل کا کیا کام ہوتا ہے؟ بل بل یعنی بلکہ یہ اس کے درست بات بتا رہا ہے کہ صحیح بلکہ یہ ہے. ٹھیک وہ ہے، غلط تھی جو اس کو کہتے ہیں حرف اضراب. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات کی نفی کرنا اور صحیح بات بتانا. بتانا. جی. اس سے پہلے والے کی نفی کرنا اور دوسرے کی درست بات کی طرف بتانا کہ بلکہ یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے. آگے پڑھیں. ہوا مبتدا ہے، اللہ اس میں خبر نمبر 1، عزیز خبر نمبر 2، الحکیم خبر نمبر 3. اچھا، اس کی آپ سمجھ لیجئے، اس کی جو ترکیب ہے یہ وہی ہے، قل هو اللہ احد. یہ وہی انداز ہے. صحیح ہے. اچھا، اس میں جی. ہوا کو ضمیر شان کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ضمیر شان. یعنی پیچھے کہیں نہیں جا رہی. اگر اللہ لفظ الجلالہ نہ ہوتا تو ہم کہتے پیچھے کہیں رب کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ الجلالہ آگے آ رہا ہے اس لیے یہ یہاں ضمیر شان ہے. جی یعنی شان بڑھانے کے لیے. نہیں، ضمیر شان. ضمیر شان ہے کیسے؟ نہیں، یہ شان کا وہ والا شان نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں. ضمیر شان ایسی ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے کسی طرف نہیں جا رہی ہوتی. جی. اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شان. ضمیر شان کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے ضمیر قصہ. کیا ہوتی ہے؟ ضمیر حصہ. قصہ کہانی، قصہ. اچھا قصہ. ضمیر قصہ ہیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی. وہ قرآن مجید میں میرا خیال ہے 1-2 بار ضمیر قصہ بھی آئی ہے. موسٹلی ضمیر شان ہی ہے، اور وہ زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم کے ساتھ استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ضمیر شان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کلام میں ہوا ضمیر آئے لیکن وہ پیچھے کہیں بھی نہ جا رہی ہو، پیچھے کوئی اسم موجود نہ ہو جس طرف اس کو بھیجا جائے. صحیح ہے. تو جی سر. اس صورت میں ضمیر شان ہو گئی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، العزیز خبر نمبر 1، الحکیم خبر نمبر 2. ٹھیک ہے. تو جی سر. وہاں جو قل ہوا ضمیر شان، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، احد خبر. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ بل هو اللہ العزیز الحکیم. بلکہ اللہ ہی ہے خوب غلبہ پانے والا، خوب حکمت والا. ویری گڈ. تو یہ تمام باتوں کے بعد انہیں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ العزیز ہے، الحکیم ہے، یعنی اس نے ہر بات پر غلبہ پایا ہوا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہر چیز مغلوب ہے. ہر چیز جنہیں تم شرکا بتاتے ہو وہ بھی مغلوب ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مکمل غلبہ ہے ہر چیز پر. الحکیم ہے، حکمت والا ہے. وہی جانتا ہے کہاں کس کو نبی بھیجنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے، کس کو کس کی آزمائش بنانا ہے. تو اسی لیے یہ دونوں اسماء یہاں پر آخر میں آ رہے ہیں. اوکے جی آگے چلتے ہیں. جی تو آئیے فوزیہ مبشر. جی سر. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے ماں کیا ہے؟ نفی ہے یا سوالیہ ہے یا استفہامیہ؟ وہ ہے موصولہ. سر مانفی. کیسے پہچان رہی ہیں آپ؟ سر اللہ کے ساتھ آتا ہے. اللہ کے ساتھ آ رہا ہے تو اللہ تاکید کے لیے آ گیا اصل میں. ارسلنا کا فاعل بتائیں. نحنو. اور مفعول کیا ہے؟ کا ضمیر. اوکے ویری گڈ. ارسلنا کا باب کیا ہے؟ راس سین لام رسل یرسلو. ارسل یرسلو باب افعال. جی سر. باب افعال ہے. جی سر باب افعال سے. ارسل یرسلو را سین لام مادہ. کیا ترجمہ ہوا؟ وما ارسلنا کا الا. اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا
سوائے سوائے اس کے کہ کافتن یہ حال ہے کاف مفعول کا. جی کیا ترجمہ کریں گی؟ نہیں ہم نے بھیجا آپ کو سوائے تمام. کافتن کا مطلب سر تمام ہو جائے گا نا، تمام جی کے لیے، مکمل. مکمل انسانوں کے لیے، للناسی ہاں تمام جی انسانوں کے لیے تمام انسانوں کا. للناسی کافتن کے لیے کیا ہوا؟ متعلق ہو جائے گا سر. اچھا اس کو صفت کر لیجئے، ٹھیک ہے، کافہ کی. اللہ کافتن للناسی متعلق بھی بنتا ہے، صفت بھی بن سکتا ہے، دونوں بن سکتے ہیں، چونکہ اصل میں کاف یہ اسم الفاعل ہے لیکن مبالغہ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جی مبالغہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم صفت کہہ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے سر. اگر یہ خالی اسم الفاعل کھڑا رہتا تو پھر بات اور تھی. اصل میں یہ مبالغہ کے وزن میں چلا گیا کافتن. تو للناس اس کی صفت بن رہا ہے. بشیرن کیا ہے، منصوب کیوں ہے؟ سر یہ بھی حال بن رہا ہے. نذیرن منصوب کیوں ہے؟ سر یہ بھی حال بن رہا ہے. ویری گڈ. کتنے حال حالت ہو گئے؟ نفی. 3 حال ہو گئے. کیا ترجمہ ہوا نذیرن تک بات پوری کا؟ اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا سوائے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ہاں جی، خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ کس کو خوشخبری سنانی ہے؟ سر تمام مومنین کو، جو تمام ایمان لائیں، جو آپ کی بات مانے. ایمان. اور ڈرانا کس جی کو ہے؟ سر جو ایمان نہیں لے کے آتے، جو ہاں جی، بات جو نہیں آپ کی مانتے. بات نہیں مانتے انہیں پھر ڈرانا ہے. گڈ، ماشاء اللہ. اوکے صبا عزیز آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگلا پورشن پڑھیں اور ایکسپلین کر دیں. جی سر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. جی سر واو عطف ہے، لیکن یہ حروف مشبہ بھی فعل میں سے ہے. اکثر الناسی یہ اس کا اسم ہے، مضاف مضاف الیہ. اور لا یعلمون یہ اس کی خبر ہوگی، لا نفی ہے، اور علیم یعلم باب فیل سے. ٹھیک این ہے. لام میم مادہ ہے مضارع. جی کیا ترجمہ ہم ہوا؟ فاعل ہے. اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اوکے جی ماشاء اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء. مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں جو کسی نبی کو عطا کی نہیں عطا کی گئی انبیاء میں سے قبلی، مجھ سے پہلے. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ساتھ مدد کی گئی. کیا مطلب ہے صبا عزیز اس کا؟ میری 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ساتھ مدد کی گئی. جی سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی ملنے کے لیے آتا تھا تو اتنی دوری پہ کہ 1 مہینے کی مسافت باقی ہو، آپ کا روب قائم ہو جاتا تھا. ہاں جی، یعنی لازمی نہیں ملنے آتا تھا، مطلب یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر جو بھی لوگ موجود ہیں وہ اتنی مسافت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کا شکار تھے. ٹھیک ہے، یہ لازمی ملنے آنے والوں کے لیے نہیں ہے. جی جی. اوکے. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو میں نماز پڑھنے کی جگہ مسجد بنا دیا گیا اور پاک بنا دیا گیا، یعنی جہاں چاہیں نماز پڑھیں. یہ خاص اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. تیسری بات کیا ادا کی گئی کہ میرے لیے یعنی میری امت سے کوئی بھی شخص جہاں نماز کو پائے وہاں نماز پڑھ لے. یعنی زمین کے اندر جہاں اس کو نماز کا ٹائم ہو، لازمی نہیں کہ وہ مسجد تلاش کرے، وہ جہاں اس کو نماز کا وقت ہوا ہے وہ وہی نماز پڑھ لے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی. اس کے علاوہ آپ کو کیا عطا کیا گیا؟ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا جو مجھ سے پہلے نہیں دیا گیا تھا. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نبی کو خاص ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. آگے چلتے ہیں جی. ماشاءاللہ گڈ، آپ کافی سب لوگ صحیح جا رہے ہیں. آئیے فہیمہ افضل جی سر. پڑھیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. واو استنافیہ، یقولون کاف واو لام نون اس کا باب اور ہم اس میں فاعل. آگے مقولہ شروع ہو رہا ہے.
متا حاضل وعدو، متا میں خبر مقدم ہے متا، اور حاضل وعدو مبتدا ہو جائے گا، اور ان شرطیہ ہے، کنتم صادقین شرط ہو جائے گا، اور اس میں جو جواب ہے وہ محذوف ہے، اور وہ وہی پوری بات ہے جو پیچھے کی گئی ہے، یعنی متا حاضل وعدو. ویری گڈ. اور ان شرطیہ کے بعد کنتم میں انتم اس کا فائل ہے، اور صادقین خبرو کانا ہے، اسم الفائل کا صیغہ ہے. انتم اسم ہے، فاعل نہیں ہے. جی سوری، ہاں جی اسم کیا ہے. ترجمہ ہوا؟ اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. متی هذا الوعد ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو آپ وعدہ کر رہے ہیں ہم سے، یہ کب پورا ہونے والا ہے. اوکے جی، گڈ، ماشاء اللہ. آئیے عتیقہ. جی سر. قل یہاں پہ امر ہے، انتا فائل، قاف لام واو مادہ، اس کے بعد لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعتا ولا تستقدمون، یہ سارا اس کا مقولہ ہو جائے گا. اوکے، ٹھیک ہے. لکم مقدم ہو جائے گی خبر، میعاد یوم یہ مبتدا مؤخر. کیا اور ترجمہ یہ ہوا یہاں تک؟ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر. جی، تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے. ہاں جی. قل لکم میعاد یوم، میعاد یہ مفعال کے وزن پر ہے. کون سا؟ مفعال. مفعال. واو عین دال مادہ ہے. ٹھیک ہے، اصل میں تھا موعاد. موعاد تو واو پھر یہاں سے بدل گیا پیچھے زیر کی وجہ سے، کیا بن گیا؟ میعاد. یہ وعدے کا وقت اور جگہ دونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی سر. یہ اسم الظرف ہو جائے گا. یہ نہیں، اس کو اسم الظرف اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ دو چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کو پھر یہ ایسی چیز کو کہتے ہیں مصدر میمی. کیا کہتے ہیں؟ مصدر میمی. ہاں، جو دونوں چیزوں کو ریپرزینٹ کر سکتا ہو، وقت کو بھی اور دن کو بھی، یعنی جگہ کو بھی. لکم میعاد یوم، یعنی تمہارے لیے. پھر ہم اس کا نارمل کیا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ایک ایسے دن کا وعدہ ہے، یعنی اس کا وقت بھی طے ہے اور جگہ بھی طے ہے. لکم میعاد یوم. ٹھیک ہے. اوکے. سو اب میں کسی اور اسٹوڈنٹ کو بلاتا ہوں. آئیں ذرا، ارم آئیے. لا تستأخرون عنہ ساعتا، یہ کیا ہے اس جملے میں؟ سر یہ یومن کی صفت ہے. یہ یومن کی صفت ہے. ویری گڈ. اور ساعتن جملے میں منصوب کیوں ہے؟ یہ تستاخرون کی مفعول ہوگا نا. ویری گڈ. انہو میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وہ ضمیر جو ہے سر یہ یومن کی طرف جا رہی ہے سر. ویری گڈ. تستاخرون کا فاعل کیا ہے؟ انتم اس کا فاعل ہے سر. انتم اس کا فاعل ہے. مادہ کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ حمزہ خارا مادہ ہے، باب استفعال سے استغفر کیا یستغفر. ترجمہ ہوا؟ لا تستأخرون عنہ ساعتا. اور نہ تم پیچھے ہوگے اس سے ایک گھڑی. ہاں جی. لا تستأخرون عنہ ساعتا، یعنی تم اس سے ایک گھڑی بھی پیچھے رہ نہ سکو گے. یعنی باب استفعال میں چاہت ہوتی ہے نا، یعنی تم چاہتے ہو بھی نہیں کر سکو گے. جی جی سر. اوکے، آگے کیا ہے؟ ولا لام یہاں پہ زیادہ ہے اور تاکید کے لیے ہے تستقدمون. یہ بھی باب استفعال سے ہے، قاف دال میم مادہ ہے اس کا. انتم اس کا فاعل ہے. استقدم یستقدمو، انتم اس کا فاعل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگے آنا، آگے بڑھنا، اور نہ ہی تم آگے بڑھ سکو گے. نہ ہی تم آگے بڑھ سکو گے، یعنی تم چاہو کہ وہ دن پہلے آ جائے تو وہ پہلے بھی نہیں آ سکتا، نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. اس کا معاملہ جو ہے وہ طے ہے. الحمدللہ. یہ تو آج کی ہماری آیات تھیں. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.